السلام علیکم خواتین و حضرات، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے آپ سب کے؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج آپ کو ایک مرتبہ پھر سے ہم لوگ ویلکم کرتے ہیں دین اسلام کی باتوں میں، جو ہمارا چینل ہے، جو کافی ٹائم سے چلتا آ رہا ہے اور آگے بھی چلتا رہے گا قیامت تک۔ آج محرم کی نشریات لے کے آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں نور اسلام کا درس پارٹ 8۔ ویسے پارٹ 7 آنا تھا، لیکن ہم نے سوچا کہ چلو محرم ہے تو اسے تھوڑا سا آگے بڑھایا جائے۔ چلیے جی، بسم اللہ کرتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ کہ صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے، اور اس کے دو عظیم انعامات بیان کرتی ہے۔ نمبر 1 ہے رزق میں وسعت، اور نمبر 2 عمر میں برکت۔ یعنی جو ہماری ایج ہے نا، ایج کی جو اس طرح سے ہے برکت، ٹھیک ہے۔ تو آئیے اب ہم آگے بھی پڑھتے ہیں۔ اچھا جی، نمبر 1 ہے صلہ رحمی اور رزق میں وسعت۔ حدیث میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، اللہ اس کے رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے گر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتہ داریوں کا بھی لحاظ رکھو۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم خاتم النبیین نے فرمایا، جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھ جائے اور اس کی عمر دراز ہو، وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کا مطلب صرف مالی مدد نہیں، بلکہ اچھے تعلقات، نرمی، تعاون اور حقوق کی ادائیگی بھی اس میں شامل ہے۔ نمبر 2 میں آتا ہے صلہ رحمی اور عمر میں برکت۔ حدیث مبارکہ کے مطابق صلہ رحمی عمر میں برکت اور طوالت کا ذریعہ ہے، جبکہ ایک حدیث ہے کوئی عمل ایسا نہیں جس کے کرنے سے اللہ انسان کی عمر میں اضافہ کرے سوائے صلہ رحمی کے۔ نبی کریم خاتم النبیین نے فرمایا، رحم رشتہ داری عرش سے جڑی ہوئی ہے، وہ کہتی ہے جو مجھے جوڑے گا اللہ اسے جوڑے گا، اور جو مجھے توڑے گا اللہ اسے توڑے گا۔ استغفر اللہ۔ یہاں عمر میں برکت کا مطلب حقیقی طور پر عمر کا بڑھ جانا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی کہ زندگی باعزت، بامقصد اور برکت والی ہو جائے۔ صلہ رحمی کے جو فوائد ہیں، اب ہم اس کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ نمبر 1 ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 2 خاندان میں محبت اور اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 3 مشکلات اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ نمبر 4 رزق میں کشادگی اور برکت نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 5 دعا کی قبولیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، ہماری جو حدیث ہے، ہم نے 4 حدیثیں مکمل کر لی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو آج ہماری 5ویں حدیث آتی ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی القبائر قال الشرک بالفی وعقول والدین وقتل نفس وقول الزور۔ نبی کریم خاتم النبیین نے کبیرہ گناہوں کے بارے میں فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، قتل کرنا اور جھوٹ بولنا۔ تشریح میں بتایا گیا، یہ حدیث مبارکہ کبیرہ گناہوں کی نشاندہی کرتی ہے جن سے بچنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین نے فرمایا، 4 بڑے گناہوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک،
والدین کی نافرمانی، کسی بے گناہ کا قتل، جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹ بولنا۔ اچھا جی، یہ 4 ہمارے پاس ہیں جن سے ہم نے بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نمبر 1 پہ ہم نے دیکھا ہے، آئیے دیکھتے ہیں کیا بتا رہی ہیں اس میں۔ نمبر 1 ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے کیونکہ یہ اللہ کی وحدانیت کی نفی کرتا ہے۔ شرک کی مذمت قرآن اور حدیث میں کئی مقامات پر کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ترجمہ العرفان، بے شک اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس کے علاوہ جسے چاہے بخش دے۔ نبی کریم خاتم النبیین نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ شرک نہ صرف اسلام بلکہ تمام آسمانی مذاہب میں سے بڑا جرم سمجھا گیا ہے اور اس کی سزا دائمی جہنم ہے۔ نمبر 2 پہ آتا ہے والدین کی نافرمانی۔ والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بار بار حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ نبی کریم خاتم النبیین نے فرمایا کیا تم سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی اللہ کے شدید غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے اور دنیا آخرت میں نقصان کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 3، کسی بے گناہ کا قتل۔ قتل ناحق اسلام میں حرام ہے اور یہ انسانیت کے خلاف بدترین جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا۔ جس نے کسی ایک انسان کو ناحق قتل کیا گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ نبی کریم خاتم النبیین نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے قتل کا حساب لیا جائے گا۔ اسلام میں قتل کی سخت سزا رکھی گئی ہے اور اس گناہ کا اثر نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی بہت بھیانک ہوگا۔ تو یہ تھا جی ہمارا نور اسلام کا درس پارٹ 8 محرم اسپیشل، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو فٹافٹ سے ہمارے چینل کو کریں سبسکرائب اور شامل ہو جی دین اسلام کی باتوں میں، ٹھیک ہے۔ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور سمجھ آتی ہوگی آپ کو، میرا خیال ہے سمجھتے ہوں گے ہماری اس باتوں کو، اچھی بات ہے، سمجھنا چاہیے۔ اور دیکھیں ویسے بھی اب یہ جون کا آخری جمعہ تھا، اب اگلے سال پتہ نہیں کس خوش نصیب کو جون کا مہینہ نصیب ہو۔ اور محرم میں ابھی جتنا ہو سکے نیکیاں کریں۔ کل بھی جو ہم نے سنا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ بھی قبول فرمائے اپنی پاک و بلند بارگاہ میں، ٹھیک ہے۔ خدا حافظ، انشاءاللہ بات سے ملاقات ہوگی کل 15 محرم تک، ہم آپ سے انشاءاللہ روز ملیں گے 15 محرم تک۔